إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دین اسلام نے سب سے زیادہ جن چیزوں سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے ان میں سے ایک غلو ہے. یہ لفظ 3 الفاظ پر مشتمل ہے. غلو، غین، لام، واو. غلو یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اے اہل کتاب اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ. کہیں فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اعلان کر دو، بتا دو اے اہل کتاب غلو سے اپنے آپ کو بچاؤ. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والغلو فی الدین. اپنی امت سے فرمایا میری امت کے لوگوں اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ. فإنما أهلك من كان قبلكم في الغلو في الدين. میں تمہیں پتہ نہیں ہے تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، اپنی آخرت تباہ کیے، اس کی وجہ، اس کا سبب غلو تھا. غلو کسے کہتے ہیں؟ جس پر اس قدر زور دیا گیا ہے. غلو کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک مقام دیا ہے. صحابہ کرام کو ایک مقام دیا ہے. اولیاء اللہ کو ایک مقام دیا ہے. کسی کو جو شریعت نے مقام دیا ہے اس مقام سے بڑھا کر مقام دینا، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کو اس سے بڑھا کر پیش کرنا، یہ بھی غلو ہے. اور جو اللہ نے کسی کو مقام دی ہے
اس کو اس کے مقام سے گرا کے پیش کرنا، یہ بھی غلو ہے۔ ایک ہے افراط اور ایک ہے تفریط۔ دین اسلام منع کرتا ہے افراط سے، منع کرتا ہے تفریط سے۔ کیوں؟ دین اسلام دین اعتدال ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اگر کوئی شخص یا قوم انبیاء کو نبوت اور رسالت سے بڑھا کر الوہیت کا مقام دے، ربوبیت کا مقام دے، تو یہ بھی غلو ہے، یہ بھی غلو ہے۔ اور کسی مقام، نبی کے مقام کو گرا دینا، نعوذ باللہ، اس کی ذات کے اندر جھوٹے اور من گھڑت انداز میں تفضیل کے طور پر کیڑے نکالنا، یہ بھی غلو ہے۔ میری بات کو توجہ سے سنتے آنا، کیونکہ میں نے کہیں آپ کو لے کر جانا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، کچھ لوگوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو مشرک کہا، جادوگر کہا۔ نبی کو مشرک کہنا، نبی پر الزام لگانا کہ وہ جادوگر ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانا، یہ بھی غلو ہے۔ نوح علیہ السلام کی ذات پر، لوط علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، یہ بھی غلو ہے۔ انبیاء کے بارے یہ بھی غلو ہے۔ اور غلو کی ایک شکل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، لوگوں، قرآن کہتے ہیں عزیر جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی غلو ہے۔ غلو کی ایک صورت یہ ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ غلو ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ بھی غلو ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا، لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، لوگوں خیال کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا جو مقام تھا اس سے اوپر لے گئے، لا تطرونی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، جو سلوک نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا، اللہ کا بیٹا وہاں لے گئے، میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا۔ انما انا عبد اللہ و رسول، سنو میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ کہیں فرمایا لوگو واللہ ما احب ان ترفعونی فوق ما رفعنی اللہ، لوگو اللہ نے جو مجھے مقام دیے اس مقام سے آگے نہیں لیا۔ اب آپ سمجھ گئے، کسی کو اس کے مقام سے اوپر لے جانا یہ بھی غلو ہے، کسی کو اس کے مقام سے گرا دینا یہ بھی غلو ہے۔ ایک افراد کی شکل ہے، ایک تفرید کی شکل ہے، جبکہ دین اسلام دین اعتدال ہے۔ اور سنیے،
جو شخص جو قوم ذرے کے برابر اس مہلک اس خطرناک بیماری کی زد میں آ گیا. غلو ایک ایسی خطرناک بیماری ہے. جو شخص بھی اس بیماری کی زد میں آ گیا اور محبت میں آ کر احترام میں آ کر پیار میں آ کر کسی ہستی کو اس کے مقام سے بڑھا کر لے گیا، اس شخص نے، اس قوم نے اپنا پورا عقیدہ برباد کر دیا. اور جس نے اپنا عقیدہ برباد کر دیا اس کے اعمال خود بخود برباد ہو گئے، اور جس کے اعمال برباد ہو گئے جہنم واجب ہو گئے. اس لیے انزل الناس علی قدر منازلہم، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو دو. جذبات میں آ کر کسی کے مقام کو بڑھاؤ مت، گراؤ مت، اس کو نقصان نہیں ہوگا، تم اپنی آخرت برباد کر دو. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام ایک تقریب میں تشریف لے گئے، ایک فنکشن میں تشریف لے گئے. اس تقریب میں صحیح بخاری میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، شہداء کی تعریف کر رہی تھی، مجاہدین کی عظمت میں اشعار پڑھ رہی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں. جس وقت نبی علیہ السلام پہنچے، آپ کو دیکھ کر ذہین بچیاں تھیں، عقیل بچیاں تھیں، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر ایک دم کہنے لگی وفینا نبی یعلم فی غد. نبی علیہ السلام سے محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد. لوگوں، ہمارے درمیان ایک ایسے بھی نبی موجود ہیں جو آنے والے کل کی حالات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں. یہ غلو تھا، یہ کیا تھا؟ یہ غلو تھا. کل کے حالات بھی جانتے ہیں. نبی علیہ السلام سے محبت میں آ کے اس نے کہا، احترام میں، جذبات میں آ کر کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے درمیان ایک نبی بھی موجود ہیں جو آنے والے کل کے حالات بھی جانتے ہیں. جب یہ جملہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ نے ایک دم فرمایا دعیہا وقولی ما کنت تقولی. بچی، جو اشعار تو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھ، یہ جملہ چھوڑ دے. دعیہا، اس جملے کو چھوڑ دے، اس لیے کہ آنے والے کل کے حالات کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا. اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس نے جملہ غلو میں کہا تھا، اسی وقت نبی علیہ السلام نے اصلاح کر دی. تو غلو کو آپ سمجھ چکے تمام بھائی تمام بہنیں کہ غلو کس چیز کا نام ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک عرصے سے میں آپ بھائیوں کے سامنے، آپ بہنوں کے سامنے، ائمہ کرام بالخصوص یہ چار امام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ائمہ کی شان کو، عظمت کو اور مقام کو آپ کے سامنے پیش کروں. ہاں، بار بار غلو سے بچنے اور بچانے کے لیے، تاکہ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن ان ائمہ کے احترام اور محبت میں آ کر غلو کی زد میں نہ آ جائے، اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں. یہ ائمہ تھے،
ان کا ایک مقام تھا، یہ مجتہدین تھے، ان کی خدمات ہے، ان کی خدمات ہیں، لیکن ان چاروں ائمہ میں سے کوئی نبی نہیں تھا۔ ان چاروں ائمہ میں سے کوئی صاحب وحی نہیں تھا، ان چاروں ائمہ میں سے کوئی ناطق وحی نہیں تھا، کوئی مجسمہ وحی نہیں تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم عن الخطا نہیں تھا۔ معصوم عن الخطا، ناطق وحی، مجسمہ وحی صرف ہیں تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ۔ اور بار بار زور دیتا رہا، کہتا رہا ان چاروں ائمہ کا احترام کرو۔ آپ گواہ ہیں، آج نیٹ کا دور ہے، سب گواہ ہیں، زور دے رہا ہوں ان چاروں ائمہ کا احترام کرو، ان چاروں ائمہ کی خدمت اور مقام کو سمجھو۔ ہاں، ان چاروں ائمہ میں سے جس مسئلے میں جس کا قول، فعل، فتویٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو لے لو، جس کا فتویٰ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے یہی سمجھو کہ ان کا اجتہاد تھا، وہ صاحب وحی تو نہیں تھے، اجتہاد تھا، ان کے پاس کوئی صریح دلیل نہیں تھی ورنہ اس طرح کا فتویٰ نہ دیتے۔ لہذا اس احترام کو، محبت کو قائم رکھتے ہی قرآن و حدیث والے عمل کو لیجیے اور اس قول کو چھوڑ دیجیے، اس سے بڑھ کے اور کیا کہنا۔ اب آج کا جو اہم نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، میں نے کہا کہ غلط سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقلید ان خطرناک بیماریوں میں سے ہے جو انسان کو غلط جیسی مہلک بیماری کی زد میں دیتا ہے۔ آئیے اخلاص کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری گفتگو پر غور کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نے کہا وہ وقت کے بہت بڑے امام تھے، وہ مجتہد تھے۔ اگر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اگر انہوں نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے اور قیاس پر زیادہ زور دیا تو وجہ بھی بتا دی آپ کو کہ ان کا زندگی کا بیشتر حصہ دہریوں کے ساتھ، قیم و نفس کے ساتھ مناظروں میں گزرا، جو رب کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، ان کے سامنے نہ قرآن کی ذریعے چلتی ہے نہ حدیث کی، عقل کے ذریعے، رائے کے ذریعے امام صاحب زندگی بھر ان لوگوں کو قائل کرتے رہے۔ یہ مقام ہے ان کا۔ لیکن ایسا تو نہ کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت میں، محبت میں آ کر غلو کا شکار ہو جاؤ، اور غلو کی انتہا تو یہ کر دی۔ اب سنیے، روایت پیش کی جاتی ہے، روایت پیش کی جاتی ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یکون فی امتی رجل، او میری امت کے لوگوں، صحابہ سنو، یکون فی امتی رجل، میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، یقال لہ ابو حنیفہ، جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، لوگ اس کو ابو حنیفہ کہیں گے، ہوا سراج امتی، وہ میری امت کا چراغ ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ اور ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے جس میں اور اضافہ کر کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہوا سراج امتی الی یوم القیامہ، ابو حنیفہ جب آ جائے گا قیامت تک آنے والے میرے آخری امتی تک وہ سراج ہوگا، وہ سراج ہوگا۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے
کوفہ والوں سے کیا کہا؟ الا انبئکم، میں آپ کو مراجع بتاؤں گا، حوالے بتاؤں گا، بات کروں گا انشاءاللہ۔ کوفے والوں سے کیا کہا؟ الا انبئکم برجل من کوفتکم ہذہ، اور کوفہ والو الا انبئکم برجل من کوفتکم ہذہ، میں تمہیں ایک شخص کا نام بتاتا ہوں جو تمہارے اسی کوفہ میں پیدا ہوگا، جو تمہارے اسی کوفہ میں پیدا ہوگا۔ یکنّا بأبی حنیفہ، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، نعمان اس کا نام ہوگا، ثابت اس کے باپ کا نام ہوگا۔ آگے کیا کہا سیدنا علی نے، جو روایت پیش کی گئی ہے کہ سیدنا علی نے کہا جس طرح روافض، جس طرح رافضی ابو بکر صدیق سے بغض، عمر بن خطاب سے بغض کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے ابو حنیفہ سے بغض کریں گے، نفرت کریں گے، اور وہ بھی رافضیوں کی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہے غلو۔ یہ روایتیں کہاں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ غلو ہے۔ شان وہ تھی جو میں نے بتا دی پہلے۔ یہ امام صاحب کی عظمت اور شان میں روایات کو گھڑی گئی۔ ایک طرف غور کریں، ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے یہ روایات پیش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایک اور امام ہے امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے مقام کو گرانے کے لیے روایتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک افراط ہے، ایک تفرید ہے۔ مقام کو بڑھانے کے لیے روایات پیش کی جا رہی ہیں، دوسرے امام کے مقام کو کم کرنے کے لیے تفسیر کے طور پر روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یکون فی امتی رجل، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا سنو، یکون فی امتی رجل یقال لہ محمد ابن ادریس، میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، امام شافعی کا نام۔ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، امام شافعی کے بارے کہہ رہے ہیں۔ اضر علی امتی من ابلیس، اضر علی امتی من ابلیس، میری امت کے لیے وہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ ابلیس لعین بھی اتنا خطرناک نہیں، ابلیس بھی اتنا خطرناک نہیں ہے، شیطان بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا میری امت کے لیے وہ خطرناک ہوگا۔ وَسَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابو حنیفہ، وہ ایک ہی روایت سنا رہا ہوں، اور میری امت میں ایک اور شخص آئے گا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، نعمان بن ثابت ہوگا، اور وہ شخص میری امت کے لیے چراغ ہوگا، اس کا سینہ علم سے حکمت کے ساتھ بھرا ہوگا۔ یہ ہے غلو۔ جس وقت میں ان جھوٹی روایات کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ تیری قدرت پہ قربان، تیری شان اور تیری طاقت پر قربان، تو کیسا ہے؟ تو نے فرعون بنی اسرائیل کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا یہ ڈر کے کہیں یہ موسیٰ نہ ہو مروا دیتا، کہیں یہ موسیٰ نہ ہو قتل کروا دیتا، کہیں یہ موسیٰ نہ ہو، لیکن رب نے موسیٰ کو اسی گھر میں پالا۔ یہ ہے رب کی طاقت۔ رب کی طاقت کو سمجھو، مانو، وہ قادر ہے، وہ ہر بچے کو مرواتا رہا، ہو سکتا ہے یہ موسیٰ ہو سکتا ہے یہ موسیٰ ہو۔ موسیٰ کو اللہ نے اس کے گھر میں پلوایا، پرورش کی تو اسی فرعون کے گھر میں، یہ اللہ کی طاقت۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں جب ایک زندیق کو پکڑا گیا،
زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو احادیث کو گھڑتا ہو، اپنی باتوں کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہو، کہتا ہو حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جبکہ باتیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، اس کو زندیق کہتے ہیں۔ اور جو اپنی باتوں کو گھڑ کر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرے، شریعت کے مطابق اس کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کر دیا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک زندیق کو پکڑا گیا، خلیفہ ہارون رشید نے کہا فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، اس کو قتل کر۔ یہ حدیثیں کرتا ہے، جھوٹی حدیثیں امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اس زندیق نے کیا کہا؟ اس زندیق نے یہ سنا تو کیا کہا؟ کہنے لگا یا امیر المومنین این انت عن 4000 حدیث قد وضعتها فیکم احل فیہا الحرام واحرم فیہا الحلال۔ اے مسلمانوں کے خلیفہ، امیر المومنین، ٹھیک ہے مجھے قتل کروا دو، لیکن تم کیا سمجھتے ہو میرے قتل کے بعد یہ امت اس فتنہ سے بچ جائے گی؟ جو فتنہ میں نے پھیلایا ہے اس سے محفوظ ہو جائے گی؟ قد وضعتها فیکم، 4000 جھوٹی حدیثیں، 4000 جھوٹی حدیثیں میں نے اس امت کو پڑھا دی ہیں، یاد کرا دی ہیں اور حفظ کرا دی ہیں، اور ان جھوٹی حدیثوں کے ذریعے شریعت میں جو کام جائز سے میں نے ناجائز کر دی ہیں، جو ناجائز سے وہ جائز کر دی ہیں۔ میرے قتل کے بعد ان لوگوں کے دماغ سے، امت کے سینوں سے، ان کے دلوں سے وہ جھوٹی حدیثیں کیسے نکلیں گی؟ 4000 جھوٹی احادیث میں نے گھڑ کر اس امت کو مختلف مجالس میں، مختلف پروگراموں میں، مختلف جلسوں میں، مختلف فنکشنوں میں عقیدے کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں میں نے گھڑی۔ کہیں عقیدے کا چیپٹر ہوتا، کہیں عبادات کا ہوتا، کہیں خوشی غمی کا ہوتا، کہیں معاملات کا ہوتا، لین دین کا ہوتا، تجارت کا ہوتا، تو میں جھوٹی حدیثیں سناتا رہا، یہ امت سنتی رہی۔ 4000 جھوٹی حدیثیں ان کو یاد کرا چکا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں اس پر عمل ہے، تو میرے قتل ہونے سے وہ کیا بنے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ سما یا زندیق، او زندیق، این انت عن ابن المبارک و ابی اسحاق فانہما یخرجانها حرفا حرفا۔ او زندیق، زمین کے جس خطے پر، جس محلے میں تو نے یہ جھوٹی حدیثیں امت کو سنا چکا ہے، یاد کرا چکا ہے، اسی خطے پر اللہ نے عبداللہ بن مبارک جیسے محدث کو پیدا کیا ہے، ابو اسحاق جورجانی کو اللہ نے اسی خطے میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے تیری جھوٹی احادیث کے ایک ایک حرف کو صحیح احادیث سے نکال کے پھینک دے۔ الٹرا ساؤنڈ کرنا جانتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے، تیری وضع کردہ، تیری جھوٹی احادیث کے ایک ایک حرف کو نکال کر پھینک دیں گے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ باتیں میرے دماغ میں کہ اللہ ہی تیری قدرت ہے۔ بالکل اسی طرح، اب سنیے، بالکل اسی طرح جس محلے میں، جس سیکٹر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے غلو سے کام لیا، اللہ نے اسی محلے میں شیخ عبدالحق حنفی کو پیدا کیا، اللہ کی رحم جو اللہ نے اسی محلے میں شیخ عبدالحق حنفی رحمہ اللہ کو پیدا کیا، اللہ نے اسی محلے میں ملا علی قاری حنفی کو پیدا کیا۔ اسی محلے کے لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی
اگر آپ نے ان جھوٹی روایات کی حقیقت کو نوٹ کرنا ہو، آئیے جن بزرگوں کا نام لیا ہے، حالانکہ میں نام امام شوکانی کا بھی لے سکتا ہوں، جنہوں نے باقاعدہ الموضوع لکھی ہے اور ان تمام روایات کا آپریشن کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو اس محلے کے حوالے سے بات رہی ہے۔ ہر محلے میں ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، سنجیدہ اور اچھی سوچ کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ ملا علی حنفی نے باقاعدہ کتابیں لکھی، شیخ عبدالحق حنفی نے باقاعدہ کئی کتابیں لکھی، اور اپنی کتابوں میں ان جھوٹی روایات کو لائے ہیں اور بتایا ان روایات کو وضع کرنے والے کون کون ہیں، کون کون بدبخت ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، کون کون خبیث ہیں جنہوں نے امت کو گمراہ کرنے کے لیے، غلو جیسی بیماری کا مریض بنانے کے لیے یہ روایات کھڑی ہیں، جبکہ ان جھوٹی روایات میں سے کسی ایک روایت کے ایک حرف کا بھی تعلق نبی علیہ السلام کے فرمان سے نہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے تو کمال کا کام کیا ہے۔ آپ آج نیٹ کا دور ہے، ان کتب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اہل علم کے ساتھ جو چاہیے۔ فتنے کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، اور یہ تحقیقی دور بھی ہے۔ آج تحقیقی دور بھی ہے۔ کس قدر غلو کی زد ہے، عقیدے کے معاملے میں ظلم، عبادات کے اندر غلو ہے۔ کون سا وہ چیپٹر ہے دین اسلام کا جس میں غلو نہیں ہو رہا؟ شریعت نے اس قدر زور کیوں دے دیا؟ تو ان ائمہ کا ایک مقام ہے، اب ایک کے مقام کو بڑھانے کے لیے روایات کو کھڑا کیا اور نبی علیہ السلام تک منسوب کیا جھوٹی روایت۔ آپ کو پتا ہے ان اہل علم نے ایک روایت جو کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ پیش کر کے ان لوگوں کو، اس راہ پہ چلنے والوں کو بڑی نصیحت کی ہے۔ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تواتر کے درجے رکھتی ہے، تواتر کا طرق کے لحاظ سے، اپنی اسناد کے لحاظ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو سن لو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے جان بوجھ کر میرے پر جھوٹ بولا۔ ایک ہے عام جھوٹ، لین دین میں ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کی بھی ایک سزا ہے۔ معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، گھر میں جھوٹ بولتا ہے، بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، خاوند کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اولاد کے ساتھ گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، محافل کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ہے نبی علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ بولنا۔ فرمایا سن لو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ساری زندگی دینداری میں گزری، نماز وقت پر، روزہ وقت پر، حج، عبادات، خیرات، زکوٰۃ، ساری نیکیاں کرتا رہا۔ فرمایا سن لو، جس نے بھی میری ذات پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ کچھ کہا جو میں نے نہیں کہا، اپنی باتوں کو میری طرف منسوب کیا، وہ یقین کر لے اس شخص نے کتنا ہی نیکیاں کیوں نہ ہو، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنے آپ کو غلط سے بچاؤ، شریعت کے اصول کے مطابق چلو، جو جس کا مقام ہے وہ اس کو مقام ہو۔ تو جو ٹاپک میں نے شروع کیا تھا وہ ایک طویل تھا، وہ ختم کرنا یہ میرے بس میں نہیں تھا، نہ میرے اندر ہمت تھی، اس لیے اختتام کرتے ہوئے یہ کلمات کہے ہیں تاکہ پھر قربانی قریب ہے، کچھ قربانی کے مسائل بھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کسی اور نقطے کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط سے بچائے، جو جس کا مقام ہے اسی مقام کے مطابق
اس کو عزت دینے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر حوالے سے، عقیدہ ہو یا عمل ہو، غلو جیسی بدترین بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔